وہ کہانی کا رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ زندگی کا ہر پہلو تمہارے مطابق بنا سکتا ہے، بس تمہیں ہر حال پر صبر کرنا ہے اور اللہ پر یقین کرتے رہنا ہے۔ اپنی ہر تکلیف اور پریشانی کو دعا میں تبدیل کر دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار۔ اللہ تمہاری دعاؤں کا جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو۔ بے شک تم نہیں جانتے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس رب نے اتنی کہانیاں مکمل کی ہیں وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں رہنے دے گا۔ بس تم صبر کرتے رہو اور دیکھو وہ تمہارے صبر کا بدلہ کیسے دیتا ہے۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، بس جلد تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا بلکہ بہترین وقت پر نوازتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چیزیں تمہاری مقدر میں نہیں ہے اور تم نے مان لیا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ دعائیں مقدر کا لکھا بھی مٹا دیتی ہیں؟ اپنے رب پر توکل کر کے تو دیکھو۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ ایک دن آئے گا کہ جب تمہاری دعاؤں پر وہ کن فرما دے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ طے ہے کہ تمہارا خواب حقیقت میں بدل جائے گا، بس تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ مایوس مت ہو، کیونکہ قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ دیکھنا اللہ بہت جلد تمہاری چاہت کو تم تک پہنچائے گا۔ مسلسل دعائیں اس بات کی دلیل ہیں کہ قبولیت کی گھڑی اب جلد آنے والی ہے۔ وہ سزا نہیں دے رہا ہے، بس آزما رہا ہے تمہیں، راستے بدل بدل کر تمہاری ہر پسند تک لے جا رہا ہے۔ جب دعا کرتے کرتے اور صبر کرتے کرتے دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کی کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اسے یاد ہے سب تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرنا، وہ جلد ہی معجزے کر کے تمہاری من پسند چیز سے تمہیں ملوا دے گا۔ دعا کافی ہے ہر کھوئی ہوئی چیز کو واپس لوٹانے کے لیے، اس لیے اپنے نصیب کی فکر چھوڑ دو اور بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ جب وہ تمہارے دلوں میں دعاؤں کا خیال لاتا ہے تو یہ جان لو کہ تمہاری کہانی مکمل ہونے کی طرف چل پڑی ہے۔ زندگی میں ایک چیز لازمی تمہارے کام آئے گی، تمہارا اللہ کی خاطر صبر کرنا۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ سے مانگ لیا جائے وہ مل کے ہی رہتا ہے، پھر وہ آپ کو وہاں سے دے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہے، بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہترین ہوگا اور جس کی تمہیں ضرورت ہوگی، بس تم صبر کرنا نہ چھوڑنا۔ کبھی کبھی جو دعاؤں سے نہ مل سکے وہ صبر سے مل جاتا ہے۔ ہیں جھولیاں ایک نہ ایک دن صبر والوں کی، یہ دیری نہیں ہے، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ ساتھ سکوے نہیں جڑ سکتے، صبر کا انداز الگ ہوتا ہے، اور معجزوں تک پہنچنے کے لیے بار بار صبر کرنا پڑتا ہے۔ بس تم صبر کرتے رہو، وہ جلد ہی تمہارے صبر کا صلہ دینے والا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ محبت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کہ کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ اگر دیر کے بعد بھی دعا دل سے نہیں جا رہی ہے تو تمہاری پکار اللہ کے یہاں سن لی گئی ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ مجھے سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ جانتا ہے۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھے، جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اٹھانے میں مدد نہیں کر سکتی۔ اور جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے، اور پھر جب ہر طرف راستے بند نظر آئیں تب سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارے لیے بہت بہترین راستہ کھولنے والا ہے۔ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ تم سے بس ایک ہی دعا کی دوری پر ہو۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے؟ اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ بچے کو جب تکلیف یا بیماریاں آتی ہیں، اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے میں بچے کی ماں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی یہ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کے روپ میں نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اور بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہمارے ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ نماز وہ سہارا ہے جس کے بغیر انسان بے سہارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ نماز کی پابندی برے وقت کو بھی اچھے وقت میں بدل دیتی ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ اللہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارے ایمان ٹوٹنے سے پہلے ہی اپنی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک دن اللہ تمہیں ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی طلب میں تم دن رات لگے رہتے ہو۔ تمہارا کام بس صبر کرنا ہے، اسباب وہ خود بنا دیتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم اپنے سارے غم بھول جاؤ گے۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلے پر بھی یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ روٹھے مان جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، اور تقدیر بدل جاتی ہے جب بات تہجد پہ آتی ہے۔ تمہارا نصیب بس تمہیں ان راستوں تک لے کر آتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز صبر ہے، تو اپنے اللہ کے لیے ہر اس چیز پر صبر کرتے رہو جو تمہاری سوچ میں ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔